अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है ना, इसको छोड़ दें। आज दुआ ज़रा केस के ऊपर आपके साथ बहुत सी अहम मालूमात मैंने शेयर करनी है। आज मैंने आपके साथ तकरीबन 8 पॉइंट्स हैं जो शेयर करने हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि इतना लंबा लाइव सेशन होता है तो हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले मैं आपके 1 बाय 1 8 सवालों के जवाब दूंगी, ताकि दुआ ज़रा केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है वो आपको सारी समझ में आ जाए। सबसे पहली जो पेशरफ्त है वो ये हुई है कि मेहदी अली काज़मी, जो कि दुआ ज़रा के वालिद हैं, उनका झगड़ा हो गया है शैला रज़ा के साथ और जिब्रान नासिर के साथ। और मेरी इत्तलात के मुताबिक, और ख़ास तौर पे हमारे लाइव सेशन में बिलाल साहब जिन्होंने कोर्ट रूम से हमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग की थी, उन्होंने ये बताया कि तीनों अफराद आपस में इनका बहुत बुरा झगड़ा हुआ है और ये तीनों ही जो हैं आपस में एक दूसरे का फ़ोन भी नहीं उठा रहे। ये जो भी ज़राए हैं, मुबैना ज़राए, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको अब तक बता रही हूँ। और दूसरे नंबर पे बिलाल साहब ने ये ख़बर ब्रेक की थी कि मेहदी अली काज़मी साहब का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया गया है और उनको ये कहा गया है, मुर्गियों को इग्नोर करें। ऊपर जो है ना आपको मुर्गियाँ भी नज़र आ रही होंगी, ये मेरी मुर्गियों का जनाब वाली है शेड है बहरहाल। और जनाब साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि मेहदी अली काज़मी साहब का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसमें यही कहा गया है कि आपने जो फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश की, जो आपने लसानियत की बुनियाद पे इस चीज़ को हवा देने की कोशिश की है, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं और आप ये नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे मैं आपको बता दूं कि कुछ यूट्यूबर्स आपको मिसगाइड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि दुआ ज़हरा जब कोर्ट में पेश हुई है तो उसके 164 के बयानात रिकॉर्ड होने थे, लेकिन उसके 164 के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए गए। और उसकी रीज़न वो जो आपसे झूठ बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि दुआ ज़हरा बेसिकली माइनर है और माइनर जो होता है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन मैं आपको असली और सच्ची और सच्ची खबर दूँगी जो आपको दूसरा कोई नहीं देगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये केस तो है ही नहीं। इसे सिर्फ लसानियत की बुनियाद पे, फ़िरका वारियत की बुनियाद पे और सेक्टेरियन इश्यूज़ की बुनियाद पे सिर्फ बढ़ाया जा रहा है और उसके पीछे मकसद है वोट्स हासिल करना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिब्रान नासिर साहब को भी वोट चाहिए और शैला रज़ा साहिबा को भी वोट चाहिए, और आज जो है वो इलेक्शन भी हो रहा है आई थिंक कराची में। उसी की वजह से लड़की की स्टेटमेंट को रोक दिया गया है फर्स्ट तक, ताकि तब तक इलेक्शन भी हो जाए, हमारा काम भी हो जाए और उसके बाद लड़की जो भी बयान दे सानों की पाड़ च जाए। ये है जी उन लोगों की थिंकिंग। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि लड़की का बयान अगर नहीं भी होता तो भी ज़हीर के हक़ में जाता है। वो किस तरह से? क्योंकि जब भी कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करती है तो सबसे पहले उसका 164 का बयान रिकॉर्ड होता है। 164 के बयान का मतलब ही ये होता है कि वो लड़की जो होती है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर ये कहती है कि मैं मुग़वी नहीं हूँ, मुझे अगवा नहीं किया गया, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हम झूठे यूट्यूबर्स की बात को मान भी लें कि उसके 164 के बयान तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो दूसरी बार करने की क्या ज़रूरत है? तो हम तो इस बात पर बिल्कुल एग्री है कि कोई बात नहीं, ठीक है। अगर उसके पहले बयान हो चुके हैं और आपने पिछले बयान को मानना है, तो लड़की जो अपना पिछला 164 का बयान रिकॉर्ड करवा चुकी है उसमें वो यही कह चुकी है कि मैं हंसी खुशी अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ और मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया। इसलिए अगर आपने पिछला बयान रखना है तो भी ठीक है, नया बयान रिकॉर्ड करना है तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। तीसरे नंबर पे जिब्रान नासिर साहब ने मुझे और जाफरी साहब जो कि वकील हैं दुआ ज़हरा के, उनको काफ़ी ज़्यादा याद किया और मजिस्ट्रेट साहब के सामने कहा कि ज़ुनैरा माहम जो है वो जज के ऊपर जो है वो तनकीद कर रही थी, जबकि तनकीद मैंने नहीं की थी, तनकीद की थी जाफरी साहब ने। और जाफरी साहब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अगर मुझे कोई नोटिस भेजना है तो भेजिए, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि कुछ यूट्यूबर आंटियाँ, कुछ गले फाड़ो आंटियाँ जो हैं वो गलत फहमी फैला रही थी। वो ये कह रही थी कि दुआ ज़हरा के मामले में वो कह रही थी कि पुलिस ने वहाँ पर पिस्तौल तानी हुई थी ताकि यूट्यूबर्स जो हैं वो पास ना आएँ। तो इसके पीछे भी 2-3 रीज़न्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जब से दुआ ज़हरा केस को मैं कवर कर रही हूँ तो मैं अपने मुल्क के जो हसास इदारे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं, उन सब के साथ भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। और उन्हीं को मैं बता रही थी कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये किस तरह से मेहदी अली काज़मी के एजेंडे पर काम करते हुए एक गलत नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं और किस तरह से ये फ़िरका वारियत और लसानियत की बुनियाद पर गलत चीज़ें फैला रहे हैं। और वो सारा डाटा मैं अपने हसास इदारों को देती चली जा रही हूँ और इंशाल्लाह उस पर जल्द कार्रवाई शुरू होगी। उसी सिलसिले में आपने देखा कि वहाँ से वो जो सबके बाप होते हैं उन्होंने पुलिस को कहा था कि दुआ ज़हरा और ज़हीर को आपने जो है वो शदीद तरीन जो कहते हैं ना उनको ख़तरात लहा के
اور میں ابھی کچھ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ایسی انفارمیشنز ہیں جو شیئر نہیں کرنا چاہتی جو میں جانتی ہوں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ پولیس نے جو پستول تانی تھی وہ اس لیے تانی تھی کہ تاکہ سمجھ جائیں، میسج لینے والے سمجھ جائیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کو اور بات بتا دیتی ہوں کہ کچھ یوٹیوبرز نے اپنی کمیونٹی میں ایک بڑی ہی خراب اسٹیٹمنٹ لگائی تھی. انہوں نے لکھا تھا کہ جناب جی CIA، ذرا غور کیجئے گا، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کتنے پڑھے لکھے یوٹیوبر ہیں ہمارے ملک میں. وہ کہتے ہیں کہ CIA اپنا حتمی چالان جمع کروائے گی 1 کو، یعنی کہ 1 اگست کو، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر عبوری ضمانت جو ہے ظہیر اور شبیر کی وہ خارج ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ گرفتار ہو جائیں گے. اچھا جی، گرفتار تو اگر ہو بھی جاتے ہیں، فرض کریں کہ جی ہو بھی جاتے ہیں، تو 15-20 دن سے زیادہ تو وہ جیل میں نہیں رہیں گے، کیونکہ لڑکی جو ہے وہ 164 کے بیانات ریکارڈ کرا چکی ہے. 164 کے بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اغوا نہیں ہوئی، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، تو کسی کو آپ زبردستی جیل میں نہیں رکھ سکتے. لیکن یہاں پہ آپ ان یوٹیوبرز کی نالائکی کا اندازہ لگائیں کہ یہ ویل کوالیفائڈ نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان کو اتنا نہیں پتا کہ پہلے جو اس کے IO تھے، یعنی کہ انویسٹیگیشن آفیسر تھے، وہ شاہانی صاحب تھے، شوکت شاہانی، جس کو کچھ لوگ شوہونی کہتے ہیں، جن کو بولنا بھی نہیں آتا. تو شوکت شاہانی صاحب کو جب چینج کیا گیا ہے تو SIU کو، اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو یہ سارا معاملہ سونپا گیا ہے. مطلب SIU اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے. لیکن یوٹیوبرز کیا لکھ رہے ہیں؟ CIA لکھ رہے ہیں. کتنے نالائق ہیں یار، کچھ پڑھ کے تو آ جاتے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. اقرار الحسن کا بھی ایک ویڈیو آیا ہے اور کچھ یوٹیوبرز کا بھی ایک ویڈیو آیا ہے جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ جناب ظہیر اور شبیر نے اس بات کو مان لیا ہے کہ دعا زہرا کو ہم لوگ کراچی سے لے کر آئے تھے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات ٹوٹلی جھوٹ ہے، اور اب یہ آن ریکارڈ بھی آ چکی ہے. اس کا کلپ میں اپنے فیس بک پہ، اپنے پیج پہ لگا چکی ہوں، جس میں ظہیر سے جو رپورٹر ہے اس نے اسپیشلی سوال پوچھا کہ کیا آپ نے پولیس کو کوئی اس طرح کا بیان جمع کروایا ہے، بیان دیا ہے کہ جناب میں خود لڑکی کو لے کر آیا ہوں، جس پہ ظہیر نے کہا یہ ٹوٹل فیک ہے. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جو غلط اور جھوٹے یوٹیوبرز ہیں وہ تو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، ان کے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن اقرار بھائی جیسا شخص جو اتنا ذمہ دار بنتا تھا، وہ کیسے اتنی غلط انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی ان کی ٹیم ان کو غلط مس گائیڈ کر رہی ہے، مس انفارم کر رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو اب یہ بتا دیتی ہوں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. چاہے جیل میں ڈالو، چاہے ان کو رکھو کسٹڈی میں، چاہے رکھو دارالامان میں، چاہے کچھ بھی کرو، آخر کار تو اینڈ پر اس طرح کے کیسز کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ جج کے سامنے پیش ہوتی ہے یا مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی بھائی آپ کیا چاہتی ہیں اور کیا آپ اغوا ہوئی ہیں. اور جب لڑکی ہی اپنے منہ سے کہے گی کہ میں اغوا نہیں ہوئی ہوں تو اس کو کون اغوا کہے گا؟ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کیونکہ مائنر ہے اس کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا. تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کو مس گائیڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی واقعی مائنر ہو، اگر کوئی لڑکی واقعی مائنر ہو تو پھر اسی وقت عدالت جو ہے نا وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ کیونکہ یہ بچہ یا بچی جو ہے یہ مائنر ہے، اس کو فوراً جو ہے اس کے والدین کی تحویل میں دے دیا جائے. تو یہ ایک لاجیکل پوائنٹ ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ اگر دعا زہرا واقعی مائنر ہوتی ہے، جسے کہ آج تک کسی عدالت نے نہیں کہا کہ وہ مائنر ہے، یہ صرف یوٹیوبرز آپ کو کہتے ہیں، تو اگر وہ واقعی مائنر ہوتی تو اس کا بیان بلکہ بیان بھی نہ لیا جاتا، اس کو فوری طور پر اس کے والدین کے حوالے کر دیا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت نے دعا زہرا کے نکاح کو ابھی تک باطل قرار نہیں دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ مائنر جو ہوتا ہے اس کے لیے تو وہ کہہ دیتے، لیکن اس کے تو نکاح کو نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مائنر نہیں ہے. اور اگر وہ واقعی مائنر ہوتی اور کورٹ اس کو مائنر سمجھتا تو وہ اس کی کسٹڈی جو ہے وہ اس کے پیرنٹس کو دے دیتی، جو کہ انہوں نے نہیں دی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کچھ بااثر افراد نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی. پلاننگ یہ تھی کہ جب دعا زہرا کو یہاں لاہور کے شیلٹر ہوم سے، یعنی کہ دارالامان سے کراچی کے شیلٹر ہوم میں شفٹ کیا جانا تھا، تو کچھ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اتنا بڑا پلان بنایا تھا کہ ہم دعا زہرا کو پہلے شیلٹر ہوم میں لے جانے سے پہلے مہدی علی کاظمی کے گھر پہ لے جائیں گے اور زبردستی لڑکی کو سمجھائیں گے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو پیغام دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کی سٹیٹمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن پھر وہ جو سب کے باپ ہوتے ہیں انہوں نے سب کو سیٹ کر دیا اور کہا کہ قانون سے باہر ذرا نکل کے دکھاؤ. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب جب الیکشنز ہو جائیں گے سندھ کے، تو اس کے بعد ساری چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، آپ لوگ دیکھ لیں گے. اور وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں اس کیس کا آخرکار کیا حل نکلے گا، تو میں ان کو بتا دوں کہ ہمیشہ اس طرح کے کیسز میں لڑکی کی سٹیٹمنٹ پوچھی جاتی ہے. اگر لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، تو وہ لڑکی ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے اپنی سٹیٹمنٹ کے مطابق. تو آئی ہوپ اب تک آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دعا زہرا کی کچھ تصاویر جو میرے فون میں تھیں، اور
اس سے پہلے بھی یہ تصاویر جو ہیں، اس میں سے کچھ تصاویر میں شیئر کر چکی تھی اور کچھ تصاویر جو ہیں وہ میں شیئر نہیں کر سکی تھی۔ دعا زہرا نے آج کورٹ میں جب پیش ہوئی اور جب اس کا بیان مجسٹریٹ صاحب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پہلے آپ کا ہو چکا ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ 164 کا بیان پہلے بھی ریکارڈ کرا چکی ہے، تو اچھی بات ہے، کیونکہ اگر پہلے والا ریکارڈ مانا جائے تو پھر اس میں وہ یہ کہہ چکی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ظہیر جو ہے وہ دعا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ دعا نے بار بار مجسٹریٹ صاحب کے سامنے انگلی کھڑی کی، اس نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری بات سنی جائے، لیکن مجسٹریٹ صاحب نے یہ کہا کہ آپ شیلٹر ہوم میں محفوظ ہیں اور جب اگلی بار ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ سارا بیان دیجیے گا۔ تو دعا جو ہے وہ آف دی ریکارڈ جو ہم تک خبریں پہنچی ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ یہی کہتی جا رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی اور میرا شوہر مجھے بہت محبت دیتا ہے۔ اس کی کچھ تصویریں میرے پاس ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ دعا زہرا کا پیر پکڑ کے سوتا ہے ظہیر، اور کچھ تصویریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے پھر لوں گی اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تصویریں دیکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اور پلیز آپ غلط یوٹیوبرز اور غلط سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ہاتھوں بیوقوف مت بنیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سمپل لو میرج ہے اور اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں۔ اور ہاں، سب سے بڑی خبر تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی کہ جبران ناصر نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں وہ اندر جج صاحب کو یہ کہہ رہے تھے، مجسٹریٹ صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میڈیا پر آنا روکا جائے، میڈیا پر دعا زہرا کے والد اور دعا زہرا کا نام لینا روکا جائے، لیکن خود باہر آ کر انہوں نے ساری باتیں کی۔ اور جب ایک صحافی نے یا ایک رپورٹر نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا دعا زہرا کو واقعی نشے کے انجیکشنز دیے جاتے ہیں، کیا اس کو واقعی کسی گینگ نے اغوا کیا تھا، تو جبران ناصر نے ایک لمبا سا یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ جب ان سے کہا گیا کہ کہا گیا ہے، آن ریکارڈ ویڈیوز موجود ہیں، دعا زہرا کے والدین کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کہتے دکھائی دیے ہیں کہ جناب ہماری بیٹی تو گینگ نے اغوا کی ہے، تو جبران ناصر اس بات سے ٹوٹل مکر گئے۔ انہوں نے کہا ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، ہم نے کہا ہی نہیں کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے، انہوں نے تو اس کو بس ایک مائنر کی شادی قرار دے دیا۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ایک بہت بڑی سچائی ہے جو میں نے آج آپ کو بتا دی ہے۔ تو جناب آئی ہوپ اب تک آپ کو ساری سچائی سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو فیصلہ ہوگا وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جھوٹے اور فیک یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو انسبسکرائب کریں، اس لیے کیونکہ وہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور آپ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں۔ پچھلے 3 ماہ سے انہوں نے پورے ملک کو ہیجان میں مبتلا کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلد ان کو ان کی سزا ملے گی۔ تصویریں دیکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔